معزز سامعین کرام، آپ سن رہے ہیں کتاب تاریخ سلطنت عثمانیہ، سب ہیڈنگ ارکان حکومت۔ قانون نامے میں سلطان کو ایک خیمے سے تشبیہ دی گئی ہے جو 4 ستونوں پر قائم ہے، یعنی نمبر 1 وزرائے سلطنت، نمبر 2 قضاة العسکر، نمبر 3 دفتردار خازن اور نمبر 4 نشانجی معتمد سلطنت۔ اس شاہی خیمے کا بلند دروازہ باب عالی کے نام سے موسوم ہے، جس سے مراد حکومت عثمانیہ ہے۔ وزراء حکومت کے سب سے بڑے عہدے دار تھے۔ محمد ثانی کے عہد میں اس کی مقررہ تعداد 4 تھی۔ ان کو صدر وزیر اعظم سلطنت کے تمام عہدے داروں کا افسر اعلیٰ تھا۔ اسی کے پاس حکومت کی مہر رہا کرتی تھی جو بلند ترین منصب کا نشان تھا۔ تفصیلات پر غور و بحث کرنے کے لیے اسے اپنے مکان پر بھی مجلس وزراء کے منعقد کرنے کا اختیار حاصل تھا۔ قضاة العسکر کا تقرر علماء کی جماعت سے ہوتا تھا۔ محمد کے زمانے میں قاضی عسکر 2 تھے۔ ایک یورپ کی تمام عثمانی عدالتوں کا صدر تھا، دوسرا ایشیا کی علماء ہی کی جماعت سے 3 بڑے عہدے دار مقرر کیے جاتے تھے جن کا مرتبہ اس وقت قضاة العسکر کے بعد تھا۔ نمبر 1 خواجہ، جو سلطان اور شہزادوں کا تعلیق ہوتا تھا، نمبر 2 مفتی اور نمبر 3 قاضی۔ قسطنطنیہ نشانجی کے سپرد سرکاری دستاویزوں کے تیار کرنے اور ان پر سلطان کا تغرہ ثبت کرنے کی خدمت تھی۔ یہ منصب بعد کو صرف تعظیمی رہ گیا۔ اس کے تمام متعلقہ فرائض بتدریج رئیس آفندی چیف سیکرٹری کی طرف منتقل ہو گئے۔ سب ہیڈنگ دیوان۔ حکومت کی مجلس حل و عقد کا نام دیوان تھا۔ سلطان کی غیر موجودگی میں وزیر اعظم اس کا صدر ہوتا تھا۔ دوسرے وزراء اور قضاة العسکر اس کے داہنے بازو پر بیٹھتے تھے۔ دفتردار اور نشانجی کی جگہیں بائیں جانب تھی۔ ضرورت کے وقت دیوان کا خاص اجلاس وزیر اعظم کے مکان پر بھی ہوتا تھا۔ سب ہیڈنگ آغا۔ ان عمائدین سلطنت کے علاوہ بڑے بڑے آغا بھی تھے جو سلطنت کے دست و بازو سمجھے جاتے تھے۔ ان کی 2 تقسیمیں تھیں، خارجی آغا اور داخلی آغا۔ خارجی آغا کی جماعت سے وہ فوجی حکام منتخب ہوتے تھے جن کے سپرد صوبوں کی حکومت ہوتی تھی۔ داخلی آغا دربار کے عہدوں پر مامور ہوتے تھے۔ فوجی آغاؤں میں ینیچری کے آغا اور سپاہی اور دوسرے سوار دستوں کے آغا خاص طور پر ممتاز تھے۔ ینیچری کا آغا قسطنطنیہ کی پولیس کا افسر اعلیٰ بھی ہوتا تھا اور داخلی آغا قصر سلطانی کے اعلیٰ عہدے دار ہوتے تھے، مثلاً کیزلر آغا حبشی خواجہ سراؤں کا افسر، بستانجی باشی باغبانوں کا افسر، چاوش باشی حکومت کے قاصدوں کا افسر، وغیرہ وغیرہ۔ محکمہ دیوانی کے بہت سے عہدوں پر بھی یہ داخلی آغا مقرر کیے جاتے۔ سب ہیڈنگ سنجق بے۔ محمد فاتح کے عہد میں صوبوں کی حکومت بے اور بیلر بے کے سپرد ہوتی تھی۔ بے وہ پاشا کہے جاتے تھے جن کے نیزوں کے سرے پر ایک گھوڑے کی دم باندھی جاتی تھی۔ یہ عثمانیوں کا فوجی نشان تھا۔ بیلر بے وہ پاشا تھے جن کے علم میں 2 گھوڑوں کی دمیں ہوتی تھیں۔ یہ ان جاگیرداروں کے سردار تھے جن کو فوجی خدمات کے صلے میں زمینیں دی گئی تھیں اور جن کے فرائض میں داخل تھا کہ جنگ کے موقعوں پر مسلح ہو کر حاضر ہو جایا کریں۔ یہ لوگ ایسے وقتوں میں اپنے اپنے سرداروں کے علم کے نیچے جمع ہو جاتے تھے۔ علم کو ترکی زبان میں سنجق کہتے ہیں، اور چونکہ ہر علاقے کا سنجق الگ ہوتا تھا اس لیے ان علاقوں کا نام ہی سنجق پڑ گیا اور ان کے سرداروں کو سنجق بے کہنے لگے۔ پاشا کا لقب جو عموماً صوبوں کے والیوں کو دیا جاتا تھا، حقیقتاً کسی حاکمانہ اختیار یا فوجی منصب کا نشان نہ تھا، بلکہ محض ایک اعزازی لقب تھا۔ ابتداءً عثمانیوں میں پاشا کے لقب کا استعمال صرف ان افسروں کے لیے نہیں ہوتا تھا
جو فوج کی قیادت کرتے تھے یا جن کے ہاتھ میں صوبوں یا شہروں کی حکومت تھی۔ جن اول 5 بادشاہوں کا ذکر عثمانی مصنفین نے کیا ہے ان میں سے 3 ادیب تھے۔ رفتہ رفتہ یہ اعزازی لقب ان لوگوں کے لیے مخصوص ہو گیا جو سلطان کی طرف سے فوج کے کمانڈر اور علاقوں اور اہم شہروں کے حاکم مقرر کیے جاتے تھے، یہاں تک کہ لفظ بادشاہ لفظ گورنر کے تقریباً مترادف ہو گیا۔ محمد ثانی کے زمانے میں 36 سنجق سلطنت عثمانیہ کے صرف یورپی علاقوں میں تھے، جن میں سے ہر ایک کے نیچے 400 سوار جمع ہوتے تھے۔ یورپ اور ایشیا میں سلطنت کے باضابطہ سواروں اور پیادوں کی مجموعی تعداد 1 لاکھ سے زیادہ تھی۔ اس میں وہ سوار اور پیادے شامل نہ تھے جو ہر جنگ کے موقع پر بطور خود اپنی خدمات پیش کرتے تھے اور جن کا معاوضہ صرف مال غنیمت تھا۔ سلطنت کی سالانہ آمدنی 20 لاکھ دکات سے زیادہ تھی۔ آمدنی کی مدوں میں مال گزاری کے علاوہ محصول درآمد، معدنیات، جرمانے اور خراج کی رقمیں بھی شامل تھیں۔ سب ہیڈنگ علماء۔ قانون نامے کا نہایت اہم حصہ وہ ہے جس میں مذہب اور عدالت کے عہدے داروں کا نظام قائم کیا گیا ہے۔ چونکہ قضاۃ العسکر کا تقرر علماء کی جماعت سے ہوتا تھا اور وہ خیمہ سلطنت کے 4 ستونوں میں سے ایک ستون تھے، اس لیے محمد ثانی نے اس جماعت کی تعلیم و تنظیم پر خاص توجہ کی۔ کریسی لکھتا ہے، محمد ثانی کے پیش رو خصوصاً اور خان کو اسکولوں اور کالجوں کے قائم کرنے کا بہت شوق تھا، لیکن محمد ان سب سے بڑھ گیا تھا۔ اسی نے سلسلہ علماء کو قائم کیا اور سلطنت کے مفتیوں اور قاضیوں کی تعلیم و ترقی کا ضابطہ مرتب کیا۔ فاتح قسطنطنیہ خوب جانتا تھا کہ ایک بڑی سلطنت کے پیدا کرنے اور اسے قائم رکھنے کے لیے جواں مردی اور فوجی مہارت کے علاوہ کچھ اور چیزیں بھی ضروری ہیں۔ محمد نے جو خود بھی علوم میں ایک ممتاز حیثیت رکھتا تھا، اپنی رعایا میں تعلیم پھیلانے کے لیے بڑی عالی حوصلگی سے کام لیا۔ وہ یہ بھی اچھی طرح جانتا تھا کہ عدالت کا نظم و نسق جیسا کہ چاہیے درست رکھنے کے لیے ناگزیر ہے کہ قاضیوں کا احترام کیا جائے، اور ان کا احترام کرنے کے لیے ضروری ہے کہ وہ نہ صرف علم و دیانت سے آراستہ ہوں بلکہ سلطنت کے اونچے اور باعزت عہدوں پر بھی مامور کیے جائیں، نیز افلاس کے وسوسوں اور پریشانیوں سے محفوظ کر دیے جائیں۔ اس مقصد کو پیش نظر رکھ کر محمد ثانی نے تعلیم کا جو نظام مرتب کیا وہ مذہبی اور علمی حیثیت کے علاوہ سیاسی حیثیت بھی رکھتا تھا۔ جیسا کہ مولانا شبلی نے لکھا ہے، پچھلے عہد میں تمام مدرسے محض مذہبی مدرسے ہوتے تھے، اگرچہ ان میں اور علوم بھی پڑھائے جاتے تھے، لیکن ترکوں کا سرشتہ تعلیم پولیٹیکل حیثیت رکھتا تھا۔ وہ سلطنت کے لیے لائق عہدے دار پیدا کرتا تھا۔ علاوہ مکاتب کے جو ہر قصبے کے ہر محلے اور تقریباً تمام بڑے بڑے دیہاتوں میں کھول دیے گئے تھے، محمد نے کثرت سے اونچے درجے کے مدرسے بھی قائم کیے اور ان پر جائیدادیں وقف کیں۔ یہ مدرسے موجودہ زمانے کے کالجوں کے برابر تھے۔ ان میں 10 مضامین کی اعلیٰ تعلیم دی جاتی تھی، یعنی صرف و نحو، منطق، مابعد الطبیعیات، لسانیات، بلاغت، طرز تحریر، فن خطابت، عقیدت اور حیت۔ جو طلباء ان تمام مضامین میں پوری دستگاہ حاصل کر لیتے تھے ان کو دانش مند کی سند ملتی تھی، جو موجودہ یونیورسٹیوں کے ایم اے کی سند کے برابر تھی۔ یہ سند کسی ابتدائی مدرسے کی اعلیٰ مدرسی کے لیے کافی سمجھی جاتی تھی۔ یہ سند کسی ابتدائی مدرسے کی اعلیٰ مدرسی کے لیے کافی سمجھی جاتی تھی، لیکن علماء کی جماعت کا رکن بننے کے لیے دانش مند کی سند حاصل کرنے کے بعد فقہ اور اصول فقہ کا ایک طویل نصاب مکمل کرنا پڑتا تھا اور مختلف امتحانات پاس کرنے پڑتے تھے۔ اس جماعت میں وہی لوگ داخل کیے جاتے تھے جو علوم کے بلند ترین مراتب پر فائز ہوتے، اور ایسے لوگوں کو حکومت کی طرف سے بڑے بڑے عہدے اور منصب ملتے تھے اور انہیں خاص رعایتیں اور حقوق حاصل تھے۔ مدرسوں، کالجوں کے اساتذہ
جو مدرس کہے جاتے تھے علماء ہی کی جماعت سے مقرر ہوتے تھے، اور اسی جماعت سے تمام حکام عدالت کا انتخاب بھی ہوتا تھا۔ مثلاً قصبوں اور دیہاتی علاقوں کے قاضی، ملا یعنی بڑے بڑے شہروں کے قاضی، استنبول آفندی یعنی قسطنطنیہ کا قاضی، اور ناظر اعلیٰ قضاۃ العسکر یعنی رومیلیا اور اناطولیہ کے قاضی، القضات اور مفتی۔ یہ بات خاص طور پر قابل لحاظ ہے کہ علماء کی جماعت کوئی مخصوص مذہبی جماعت نہ تھی، بلکہ ایک علمی جماعت تھی جس سے بڑے بڑے ملکی عہدیدار، حکام، فوجداری اور مدرسوں کے اساتذہ مقرر کیے جاتے تھے۔ خالص مذہبی جماعت جس میں مسجدوں کے امام، خطیب اور مبلغین شامل تھے، طبقہ علماء کا محض ایک جزو تھی۔ عام خیال یہ ہے کہ اس مذہبی گروہ کا اثر عثمانی ترکوں پر بہت زیادہ تھا، اور اکثر مغربی مورخین نے بھی دولت عثمانیہ کے زوال کا ایک بڑا سبب علماء مذہب ہی کو قرار دیا ہے، جن کا جمود ترقی کی ہر راہ کا پتھر تھا۔ لیکن حقیقت یہ ہے کہ اس جماعت کا اثر بہت کم تھا۔ فون ہیمر لکھتا ہے، نام نہاد مذہبی گروہ یعنی مسجدوں کے اماموں، مؤذنوں اور خطیبوں کا اثر سلطنت عثمانیہ میں شاید ہر مملکت سے کم ہے، برخلاف اس کے معلمین کی جماعت کا اقتدار اور اہمیت اس قدر ہے کہ اس کی مثال چین کے علاوہ اور کہیں نہیں ملتی۔ پریسی، جس کی تحقیق فون ہیمر کے علاوہ دوسرے قدیم ماخذوں پر بھی مبنی ہے، اس کی تائید کے ذیل میں لکھتا ہے، عثمانیوں کے شرف و افتخار کا یہ واقعہ بھی ضبط تحریر میں لانا چاہیے کہ ان میں مدرسین اور ان تمام اشخاص کا احترام جو خود علمی فضیلت میں ممتاز ہوں یا اس کے حاصل کرنے میں دوسروں کی رہنمائی کا خاص ملکہ رکھتے ہوں، ہر عیسائی قوم سے زیادہ کیا جاتا ہے۔ سب ہیڈنگ خونی قانون۔ سلطان محمد ثانی نے حکومت کی ابتدا اپنے شیر خوار بھائی کے قتل سے کی تھی۔ جب اس نے اس قانون نامے کو مرتب کرنا شروع کیا تو برادر کشی کو بھی سلطنت کے تخت نشین کے لیے ایک قانون بنا دیا اور یہ دفعہ دستور حکومت میں درج کر دی۔ میرے فقہا کی اکثریت نے یہ فتویٰ صادر کیا ہے کہ میرے جانشینوں میں سے جو تخت پر بیٹھیں وہ دنیا کے امن و امان کی غرض سے اپنے بھائیوں کو قتل کر سکتے ہیں، ان کا فرض ہوگا کہ اس پر کاربند ہو۔ سب ہیڈنگ بایزید ثانی۔ سلطان محمد ثانی نے اپنی وفات پر 2 لڑکے چھوڑے۔ بڑا لڑکا شہزاد بایزید اماسیہ کا حاکم تھا اور چھوٹا شہزادہ جمشید کرمانیہ کا۔ بایزید کا میلان طبع زیادہ تر مذہب اور فلسفے کی جانب تھا، جس کی وجہ سے لوگ اسے صوفی کہتے تھے۔ وہ نہایت سادہ مزاج، حلیم، نرم خو اور پابند شرع تھا۔ شاعری سے بھی خاص ذوق رکھتا تھا، لیکن ان خصوصیات کے باوجود سپاہیانہ شجاعت میں بھی کم نہ تھا اور میدان جنگ میں پہنچ کر یہ صوفی مجاہد بن جاتا تھا۔ شہزادہ جم میں زیادہ تر سلطان محمد کے اوصاف پائے جاتے تھے۔ وہ فنون حرب کا ماہر اور شجاعت میں اپنے باپ کا مماثل تھا۔ حکمرانی کا ملکہ اور ملک گیری کی اہلیت اسے خداداد حاصل تھی۔ اس کے ساتھ شاعری میں بھی اس کا پایہ بلند تھا۔ جس وقت سلطان محمد کے قتل کی خبر قسطنطنیہ میں مشتہر ہوئی، ینیچری نے تمام شہر میں لوٹ مار شروع کر دی اور وزیر اعظم کو، جس نے سلطان کی وفات کو مخفی رکھنے کی کوشش کی تھی، قتل کروا دیا۔ چونکہ وزیر اعظم کے متعلق معلوم تھا کہ وہ شہزادہ جم کا طرفدار ہے، اس لیے شہزادہ بایزید کے حامیوں نے بآسانی ینیچری کی حمایت حاصل کر لی۔ اس کے بعد باقی افواج نے بھی ینیچری کے تتبع میں بایزید کے سلطان ہونے کا اعلان کر دیا۔ شہزادہ جم کو سلطان کی وفات کی اطلاع دیر میں ہوئی۔ اس درمیان میں شہزادہ بایزید نے قسطنطنیہ پہنچ کر تخت پر قبضہ کر لیا۔ ینیچری نے اس کی حمایت کی، لیکن تخت نشینی کے موقع پر اپنی تنخواہوں میں اضافہ اور بخشش کا مطالبہ بھی پیش کیا۔ اس رسم کی بنا سلطان محمد کی تقریب تاج پوشی میں پڑ چکی تھی۔
بایزید کو مجبوراً یہ مطالبہ پورا کرنا پڑا۔ اس کے بعد 300 برس تک یہ دستور قائم رہا کہ ہر نئے سلطان کی تخت نشینی کے وقت ینیچری کو بڑی بڑی رقمیں بطور انعام کے دی جاتی تھیں۔ بقول کریسی یہ رسم جس قدر خزانہ شاہی کے لیے بار تھی، اسی قدر سلاطین کے لیے باعث شرم تھی۔